تقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولادخلناہم جنات النعیم ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم منہم امۃ مقتصد وکثیر منہم ساء ما یعملون یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ المائدہ کی یہ 9 رکوع کی آیات ہے۔ اہل کتاب کے حوالے سے تذکرہ چل رہا ہے کہ جنہیں رب کائنات نے لمبے عرصے تک دنیا کی امامت اور پیشوائی کے منصب پر فائز رکھا، یعنی یہ قوم بنی اسرائیل جو تقریباً 2,500 سال تک دنیا کی امامت اور پیشوائی کے منصب پر رہی، اور اللہ تعالیٰ نے پے در پے ان میں پیغمبر بھیجے، کتابیں ان میں نازل کی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ سب انہی کے نازل ہوئی، لیکن انہوں نے اپنے پیغمبروں کی بہت زیادہ سرکشی کی، بہت ستایا اپنے پیغمبروں کو، طرح طرح سے نافرمانی کی، اللہ کی گرفت بھی آئی ان پر، عذاب بھی آئے ان پر۔ اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے تھے، تو لہٰذا ان کو نصیحت کی جا رہی ہے بار بار کہ تم ہمارے اس پیغمبر کی دعوت کو قبول کرو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ یہ کہتے تھے کہ نہیں، بس جو کچھ ہماری طرف نازل ہوا ہم اس کو مانیں گے، اور ہمارے علاوہ جو نازل ہوا ہم اسے نہیں مانتے۔ حالانکہ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، اللہ جو مقرر کرے اسی پر انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی کا راستہ اختیار کرتے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم انہیں نعمتوں بھری جنت میں بھی داخل کر دیتے۔ یعنی یہی ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کی دعوت پر ایمان لائیں اور تقوی کا راستہ اختیار کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، دعوت پر عمل کرنے والے بنیں، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جزا عطا فرمائے گا کہ نعمتوں بھری جنت میں داخل کر دے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، اس پر عمل کرنے والے بنتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوا ہے اگر اس پر عمل کرنے والے ہوتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو ان کے اوپر سے بھی اللہ کا رزق برستا، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور ان کے نیچے سے بھی ابلتا، ٹانگوں کے نیچے سے، یعنی زمین بھی اپنے خزانے اگلتی ان کے لیے۔ یہی ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا کر دے۔ منہم امت مقتصد، ان میں کچھ میانہ رو لوگ بھی ہیں، یعنی اقتصاد والے لوگ بھی ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن اکثر جو ہے وہ بدعمل ہے ان اہل کتاب میں۔ یا ایھا الرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا جا رہا ہے اسے پہنچا دو، لوگوں تک پہنچا دو اسے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کو نہ صرف زبانی طور پر بلکہ عملی طور پر اپنی پوری صلاحیت کے مطابق اللہ کے بندوں تک پہنچایا، اور اللہ گواہ ہے اس بات پر۔ آپ جانتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اللہ کو گواہ بناتے ہوئے لوگوں سے پوچھا تھا، بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب لوگوں نے بیک زبان ہو کر اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں، نہ صرف پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔
اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا آپ نے، یا اللہ اب تو گواہ رہنا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا رہا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، ہاں جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، تمہاری حفاظت کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی انکار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ ہدایت انہیں دیتا ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، جو ہدایت کو اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اور آگے اس سلسلے میں بات جاری رہے گی۔ بہرحال ہماری اب ذمہ داری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو آگے پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ہمیں، آپ کا وہ ارشاد ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے آگے پہنچا دو خواہ تمہارے پاس ایک آیت کا علم کیوں نہ ہو۔ تو یہ پابند ہے ہر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو آگے پہنچانے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔